اور پھر ایک اور بات، دنیا میں جو چیزیں آپ کو اللہ کی بندگی کے مقابلے میں اور اللہ کی راہ میں جدوجہد اور جہاد کرنے میں، وہ تقریباً 8 چیزیں آتی ہیں۔ یہ بھی سورہ توبہ میں اس کا ذکر ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کریے ایمان لانے والے لوگوں سے کہ اگر ایمان لانے کے بعد تمہارے بیٹے، تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہاری بیویاں، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارا مال، تمہاری وہ تجارت جس کے خسارے میں پڑنے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور تمہارے وہ مکان جن کو بہت محنت شاقہ سے تم بناتے ہو اور ان کے ساتھ بہت تمہاری محبت ہوتی ہے، یہ سب چیزیں اگر تمہیں زیادہ پیاری ہیں اللہ کے مقابلے میں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، اور اس راہ میں، اللہ کی راہ میں جدوجہد کرنے کے بعد مقابلے میں، فتربصوا۔ ابھی ڈاکٹر اسرار مرحوم پرسی میں نے خود ان کی تقریر سنی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ انہوں نے کہا یہ جو فتربصوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا انتظار کرو، لیکن انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے بڑے دل لگے الفاظ ہیں۔ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دفع ہو جاؤ، تمہیں میرے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی راہ میں جدوجہد کرنے کے مقابلے میں یہ 8 چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہیں، دفع ہو جاؤ، تم میرے نہیں ہو۔ اور یہی ہے، یہ انسان ظلم کرتا ہے کہ ایک طرف تو ایمان لاتا ہے اور دوسری طرف یہ دنیا کی چیزیں اس کو زیادہ پیاری ہوتی ہیں اللہ کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں۔ اور پھر یہ ظلم کیا ہے کہ قرآن جو ہے مسلمان کے لیے، جو اس پر ایمان لاتا ہے، وہ اس کے لیے کسوٹی ہونی چاہیے، معیار، یعنی قرآن کے مطابق جو آپ کو، جس کو دوست بنانا ہے اس کو دوست بنائیے، جب قرآن کہے، اور جب قرآن کہے کہ نہیں اس کو دوست نہیں بنانا تو آپ کو نہیں بنانا چاہیے، چاہے وہ آپ کا جگری بھائی بھی ہو، دوست ہو۔ قرآن آپ سے کہتا ہے لا یتخذ الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اہل ایمان کے مقابلے میں تم ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگ ہو، قرآن پڑھنے والے اور قرآن پر ایمان رکھنے والے لوگ ہو، تم کافر کے مقابلے، تم مسلمان کے مقابلے میں کافر کے ساتھ ہاتھ مت جوڑو، اس کے ساتھ دوستی کا رشتہ مت باندھو، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ لیکن ہم یہ نہیں مانتے، ہم اپنی خواہش کے مطابق جہاں سے ہمیں زیادہ مفادات، مالی مفادات ملے، ان سے ہم دوستی باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسی میں ہمارا مالی مفاد ہے، تو یہ بھی ہم ظلم کرتے ہیں۔ قرآن کو ہم معیار نہیں مانتے۔ قرآن کا معیار یہ ہے کہ بھئی اگر قرآن کے حکم کے مقابلے میں تمہارا نفس تم سے کچھ اور کہے، تمہیں نفس کا کہنا جو ہے اس کو رد کرو۔ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، جب وہ کسی نافرمان کی سفارش کرنے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا اَرَأَيْتَ، کیا تم جس شخص کی سفارش کرنا چاہ رہے ہو، کیا تم اس کو دیکھ رہے ہو؟ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اس نے تو اپنی نفس کی خواہش کو الہ بنایا، یعنی وہ دنیا میں وہی کچھ کرتا تھا جو اس کا نفس اس سے کہتا تھا۔ اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ وَكِيلًا، تم سے آپ اس کی وکالت کیسے کر سکتے؟ یہ تو آپ کی وکالت کا حقدار نہیں ہے۔ اور پھر یہ ایک بت ہوا، خواہش کا بت، نفس کا بت، اور پھر دوسرا بت مسلمان کے پاس، انسان کے پاس آتا ہے، اور وہ ہے کہ
آپ کے جو آبا و اجداد کا طریقہ ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بے اللہ اور اللہ کی کتاب کی پیروی کرو، وہ جواب میں کیا کہتے ہیں کہ نہیں، ہم تو وہی کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد کرتے تھے۔ آج بھی وہ لوگ کہتے ہیں بے تم یہ کیوں کر رہے ہو، تم یہ باطل ازموں کا کیوں ساتھ دے رہے ہو، تم غلط اصولوں کا کیوں ساتھ دے رہے ہو، جو لوگ شراب عام کرتے ہیں ان کو کیوں ساتھ دے رہے ہو، جو لوگ یہاں بدکاری عام کرتے ہیں ان کا کیوں ساتھ دے رہے ہو، جو لوگ یہاں عریانی اور فحاشی پھیلا رہے ہیں ان کا کیوں ساتھ دے رہے ہو، جو لوگ یہاں ہمارے معصوم کو قتل کرتے ہیں ان کا کیوں ساتھ دے رہے ہو۔ ان کا جواب کیا ہوتا ہے؟ وجدنا علیہ آباءنا، ہمارے باپ دادا بھی یہی تھے، کچھ نیشنلی تھے، کچھ کانگریسی تھے، کچھ کمیونسٹ تھے، کچھ وطن دو پرست تھے، کچھ مادہ پرست تھے، ہم تو انہی کے طریقے پر چلیں گے۔ یہ دوسرا بت ہے مسلمان کے انسان کے پاس، اور مسلمان بھی آج اسی کی پیروی کر رہا ہے۔ یہ دوسرا بت، پہلا بت تو نفس، خواہش نفس ہے، اور دوسرا بت یہ باپ دادا کا طریقہ ہے۔ اور تیسرا بت کیا ہے کہ بھئی یہ لوگ تو ہم کو سڑکیں دیتے ہیں، فلائی اوورز دیتے ہیں، ملازمتیں دیتے ہیں، گریڈ پروموشنز دیتے ہیں، ہمیں دنیا کے مادی مفادات دیتے ہیں، اس لیے ہمیں ان کا ماننا پڑتا ہے، اس لیے ہم ان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ باطل قوتوں کے ساتھ جو مفادات ہوتے ہیں، ان مفادات کی وجہ سے ان کی پیروی کرنا اور ان کا غلط سلک تسلیم کرنا اور اس کے مطابق زندگی گزارنا، یہ تیسرا بت ہے جو مسلمان پوجتا ہے اور جس کی طرف مسلمان کو بلایا جا رہا ہے۔ تو یہ قرآن جو ہے، قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ نفس کا بت بھی توڑ دو، آبا و اجداد کے طریقہ کا، آبا و اجداد کا جو طریقہ جس کو تم معیار پر پرکھتے نہیں ہو کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، صرف آبا و اجداد کی محبت میں اس طریقے کو اپنا رہے ہو، یہ دوسرا بت ہے، اس کو بھی توڑنا ہے۔ اور پھر تیسرا بت کہ باطل قوتوں کے جو تم پرستار بن رہے ہو، جب تک ان تینوں بتوں کو تم توڑو گے نہیں تو تمہارا لا الہ الا اللہ پڑھنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ تو یہ قرآن جو ہے، قرآن ہم کو بتا رہا ہے کہ میں ایک مکمل نظام دے رہا ہوں تم کو۔ اب آپ آج دیکھ رہے ہیں، آپ بالکل سن رہے ہیں، بڑی ڈٹائی کے ساتھ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ بھائی دین الگ ہے، سیاست الگ ہے، اور مسلمان اس پر باضابطہ ایمان لا چکا ہے۔ دین الگ ہے، سیاست الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اسلام کو سند عطا کی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ یہ آیت نازل ہو رہی ہے، اور یہودوں نے جب یہ آیت سنی، انہوں نے کہا کہ اگر ہماری تورات میں یہ آیت ہوتی تو ہم اسی دن کو عید مناتے جس دن یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے سند تکمیل ہے، یہ مکمل دین ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کیا، اور میں اس بات پر راضی ہوا کہ تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ صرف اور صرف اسلام ہونا چاہیے، اور میں نے تمام نعمتوں کا اتمام کیا ہے آپ کی ذات اقدس پہ۔ اور پھر قرآن یہ بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے لوگوں، اسلام میں مکمل طور داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی مت کرو۔ اب مجھے بتاؤ زیرک لوگوں، پڑھے لکھے لوگوں، تم میں سے کسی نے شیطان کو دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ پھبتی کیا کہہ رہا ہے ہم سے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو۔ اب جب کسی نے شیطان کو دیکھا ہی نہیں ہے اور نہ اس کے قدم ہم نے کہیں دیکھے ہیں، تو ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس کے قدموں سے؟
اس کے قدموں پر چلنے سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں بتاؤ؟ اس آیت میں پہلے یہ دیکھو کہ راستہ کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، یہ راستہ ہے، مکمل طور اسلام میں داخل ہو جاؤ، یہ راستہ ہے. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، شیطان کے قدموں کے پیچھے مت چلو. شیطان کا مطلب ہے راستہ بدلنے والا، گمراہ کرنے والا. گویا جو بھی تمہیں اسلام کے خلاف بات کہے، جو بھی تمہیں اسلام کے خلاف راستہ دکھائے، وہ شیطان ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور اسلام میں داخل ہو جاؤ. یہ راستہ واضح ہے یا نہیں؟ اور پھر فرما رہا ہے اللہ کہ شیطان کی پیروی مت کرو. یعنی اس راستے کے خلاف جو تمہیں کوئی اور راستہ دکھائے وہ شیطان، اس لیے اس کی پیروی مت کرو. تو آج جو مسلمان ہے وہ ایک طرف تو کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، لیکن دوسری طرف شیطانوں کی پیروی کر رہا ہے یا نہیں؟ یہ نیشنلزم، یہ سیکولرزم، یہ سیکولر ڈیموکریسی، یہ مادیت اور یہ دنیا پرستی، اور یہ کہنا کہ بھئی دنیا، گزشتہ دنوں میں کلگام میں ایک اجتماع ہو رہا تھا جماعت اسلامی کا، تو ایک جوان نے اس اجتماع کے موقع پہ وہاں وہ پانی وغیرہ پلا رہا تھا، اور وہی جوان دیکھا گیا تھا کہ جب وہاں کمیونسٹوں کا جلسہ تھا اس میں بھی وہ جوان پانی پلا رہا تھا اور اہتمام کر رہا تھا. تو جماعت والوں نے اس سے پوچھا کہ تم تو پرسوں وہاں کمیونسٹ جلسے میں بھی تھے، جواب پتہ ہے معلوم؟ اس نے جواب کیا دیا؟ اس نے کہا وہ دنیا تھی یا آخرت. یہ سوچ بنائی گئی. آپ اندازہ کریے کہ سوچ کیا بنائی گئی. یہ دنیا اور آخرت کو کس طرح تقسیم کیا گیا کہ وہاں تو دنیا ہے، یہاں آخرت ملے گی آپ لوگوں کے پاؤں دھونے سے. تو یہ سوچ جو ہے وہ، اس سوچ کا آج مسلمان شکار ہوا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ، سورہ نساء میں، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فَلَا، ہرگز نہیں. سنتے ہو میرے کیا فرماتے ہیں؟ ہرگز نہیں، فلا، ہرگز نہیں. اور پھر وَرَبِّكَ، اے میرے پیارے پیغمبر، مجھے آپ کے رب کی قسم ہے. قسم کون کھا رہا ہے؟ اللہ. اور کون کیا حسین پہرایا کیا؟ پہرایا کیا؟ آپ کے رب کی قسم، آپ کے رب کی قسم. فلا وَرَبِّكَ لا یؤمنون، یہ ایمان کا دعویٰ کرنے والے ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہیں جب تک یہ لوگ آپ کو اپنے معاملات میں حکم نہ بنائیں، جج نہ بنائیں، اور پھر آپ کا فیصلہ بغیر کسی دل کی تنگی کے قبول نہ کریں، اس وقت تک یہ ایمان کے دعوے میں سچے نہیں ہیں. اب اگر اللہ تعالیٰ کا یہ قسم کھا کر بھی آپ لوگ مانیں گے نہیں، تو پھر آپ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں؟ آپ کو کوئی جبر کرتا ہے؟ تھوڑا ہی کوئی جبر کرتا ہے آپ کو نہیں مسلمان بنو، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرو. لیکن جب آپ نے اسلام کا، مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تو آپ کو پھر اسلام کو فالو کرنا ہوگا. نہیں کرو گے تو جاؤ بقول ذاکرہ صاحب دفع ہو جاؤ. اللہ کو ضرورت نہیں ہے، اللہ محتاج ہے تھوڑا کہ بندے اس کو مانیں. اگر ساری دنیا انکار کرے، ساری دنیا 7 ارب جو ان کی آبادی بن رہی ہے، ساری دنیا یکجا ہو جائے اور کہے کہ ہم اللہ کو نہیں مانتے، اس سے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت میں کوئی فرق آئے گا؟ اس لیے یہ تو محتاجی ہماری ہے کہ ہم جب اللہ کی بندگی کا راستہ اپنائیں گے انفرادی اور اجتماعی زندگی میں، تو پھر ہماری فلاح ہے، ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی.
اور جب ہم اللہ کی اطاعت اور اللہ کی کتاب کی پیروی نہیں کریں گے تو ہماری دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی. یہ تو ہمارے اپنے فائدے کی بات ہے. اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے. یہ پروگرام جو آج منایا گیا ہے تحریک حریت کی طرف سے، اس میں بنیادی مرکز یہی ہے کہ ہم قرآن کی طرف رجوع کریں، قرآن پڑھیں، قرآن سمجھیں اور قرآن اپنائیں. اور قرآن کا سب سے بڑا پیغام جو ہے جس پر وہ بہت زور دیتا ہے کہ نفس کی بندگی سے اور آباء و اجداد کے غلط طریقوں کی بندگی سے اور باطل قوتوں کی بندگی سے ہم اپنے آپ کو آزاد کریں اور صرف اللہ تعالیٰ کی بندگی کا راستہ اختیار کریں. آج جو ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں، عام مسلمانوں کی حالت یہی ہے کہ کچھ امریکہ کے غلام ہیں، کچھ برطانیہ کے، کچھ فرانس کے، کچھ اسرائیل کے، کچھ دوسرے ملکوں کے. وہ مسلمانوں میں جو اپنا سسٹم ہونا چاہیے تھا، جو قرآن کے مطابق ان کی زندگی کا نظام ہونا چاہیے تھا، وہ کہیں دیکھنے میں نہیں آ رہا ہے. جموں کشمیر میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک فوجی تسلط میں گھیرے جا چکے ہیں گزشتہ 64 سال سے. خاص طور اس سے پہلے بھی ڈوگرا راج ہم پر مسلط تھا اور ڈوگرا شاہی کے تحت بھی ہم نے 100 سال ہمارے بزرگوں نے عذاب اور عتاب کے گزارے ہیں. لیکن گزشتہ 64 سال سے ہم بھارت کے فوجی تسلط میں ہیں اور اس فوجی تسلط سے آزادی حاصل کرنا، اس کے خلاف ہماری جدوجہد، جو طریقہ آپ کی قیادت آپ کے سامنے رکھے، وہ طریقہ قرآن کا بتایا ہوا طریقہ ہوگا انشاءاللہ. پرامن طریقہ ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ پرامن کیوں کہتے ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. تمہیں تیاری کرنی چاہیے. وَأَعِدُّوا مَا اسْتَطَعْتُم، جتنی بھی تم میں استطاعت اور طاقت ہو تم وہ طاقت مجتمع کرو. تمہارے پاس چابک دست گھوڑے ہوں، تمہارے پاس اسلحہ ہو، تمہارے پاس قوت اور طاقت ہو، اور یہ سب تم جمع کرو اور ان لوگوں کے خلاف جو آپ کے مقابل میں ہیں ان پر آپ کی قوت اور آپ کی طاقت کا روب چھا جائے اور آپ ان کے چنگل سے بچ جاؤ یا ان کو گمراہی کے راستے سے بچانے کی جدوجہد کرو. اب آپ سب لوگ سوچیں کہ ہمارے پاس طاقت ہے کیا؟ بتاؤ نا، سارے بتاؤ. گھوڑے ہیں ہمارے پاس جو جنگ میں کام آ جائیں. آج تو گھوڑوں کا زیادہ نہیں ہے عمل دخل، ہے بھی آج بھی ترقی یافتہ زمانے میں بھی، مگر کوئی اسلحہ ہے ہمارے پاس؟ کوئی فوج ہے ہمارے پاس؟ کوئی اسلحہ بنانے کی فیکٹری ہے ہمارے پاس؟ کوئی ایسا آزاد ملک ہے جو امریکہ کا غلام نہ ہو، برطانیہ کا غلام نہ ہو، فرانس کا غلام نہ ہو، دنیا کی باطل قوتوں کا غلام نہ ہو، اور آزاد ملک ہونے کی حیثیت سے ہم مظلوموں کی مدد کریں؟ ہے کوئی ایسا ملک؟ تو ایسے حالات میں آپ خود بتائیے کہ ہم جو بھارت کے فوجی قبضے کے خلاف جدوجہد کریں، اس جدوجہد میں ہمارا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ حالات کا یہی تقاضا ہے نا، یا کوئی ہم زبردستی کر رہے ہیں؟ بتاؤ نا، بتاؤ، جواب دو. ہم کوئی زبردستی کر رہے ہیں؟ ہم تو حالات کے تقاضوں کے مطابق کہہ رہے ہیں کہ بھائی آج ضرورت اس بات کی ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی فوج، کوئی اسلحہ اور کوئی قوت نہیں ہے کہ ہم قوت سے مقابلہ کریں. ہاں، اب آپ کہیں گے کہ یہ لوگ تو
पुराने तरीके से भी हमें जद्दोजहद नहीं करने देते। ये जुल्म का खासा है, ये इस्तिबदादी कुव्वतों का खासा है। आप उनको उनके फौजी कब्जे के खिलाफ बात करें तो आप क्या ये तवक्को रखते हैं कि वो आपको फूल की मालाएं पहनाएंगे? वो तो आपको रोकेंगे, वो आपको जेल ले जाएंगे, गिरफ्तार करेंगे, जदकोब करेंगे, जिस तरह आज कर रहे हैं। अभी जेलों में ले जाकर भी हमारे जवानों को पीटा जा रहा है, हमारे जवानों के बाजू और टांगें तोड़ दी जाती हैं जेलों में ले जाकर भी। अभी हमारे पास इतना है, मसरत आलम साहब को भी पीटा गया है वहां कोट बलवार जेल में। शहीद मकबूल, अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। उनके भाई ज़ोहर अहमद भट्ट को भी पीटा गया है वहां, हमारे पास इतलात है। और इसी तरह जेलों में ले जाकर, या आप देख रहे हैं शहर खास के छोटे छोटे जवानों को अब भी गिरफ्तार किया जा रहा है, जेलों में ले जाया जा रहा है। ये जबर और ये तशद्दुद जो हम पर बरता जा रहा है, इसके खिलाफ अगर हम जद्दोजहद न करें, मैं ऐलानन कहता हूं कि हमारा रोजा रखना, नमाजें पढ़ना, ये सब कुछ हमें आखिरत में अल्लाह ताला के कहर और अजाब से नहीं बचा सकता। मैं ऐलान कर, सूरह निसा में आयत नंबर 57 आप पढ़िए जाकर। इन्नल्लज़ीना तवफ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम क़ालू फ़ीमा कुन्तुम क़ालू कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़ क़ालू अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन फ़तुहाजिरू फ़ीहा फ़उलाइका मावाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। आयत नंबर 57 है सूरह निसा की, कि जिन लोगों ने अपने आप पर जुल्म किया। कौन लोग थे वो? मुसलमान ही अपने आप को कहते थे, लेकिन जुल्म का मुकाबला करने के लिए वो जुबान नहीं खोलते थे, वो कलम नहीं उठाते थे, वो सड़कों पर नहीं आते थे, मैदानों में नहीं आते थे, वो आवाज बुलंद नहीं करते थे जुल्म के खिलाफ। तो कल जब फरिश्ते उनकी रूह कब्ज करने के लिए आएंगे तो वो उनसे पूछेंगे, वमा लकुम, अरे तुम लोगों को क्या हो गया था? तुम्हारी निगाहों के सामने जुल्म हो रहा था, असमतें लुट रही थी, कस्टोडियल किलिंग्स हो रही थी, तुम्हारे मासूम बच्चों को जेलों में ले जाकर भी बाजू और टांगें तोड़ दी जाती थी, उनको अजियतों का निशाना बनाया जाता था, तुमको क्या हो गया? वो लोग क्या कहेंगे? कुन्ना मुस्तज़अफ़ीना फ़िल अर्ज़। वो कहेंगे कि फरिश्तों हम कमजोर थे, हम लोग कमजोर थे। तो फरिश्ते क्या कहेंगे उनसे? अलम तकुन अर्दुल्लाहि वासिअतन, अच्छा जब तुम यहाँ कमजोर थे तो क्या दुनिया अल्लाह ताला की जमीन वसी नहीं थी? आपको फिर हिजरत करना चाहिए थी। ना आपने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और ना आपने हिजरत की। अंजाम क्या है? फउलाइका मावाहुम जहन्नम वसाअत मसीरा। उनका अंजाम जहन्नम है और ये बहुत ही बुरा ठिकाना है उन लोगों के लिए जो उसमें डाले जाए। अब दो ही तरीके बताओ, सोच कर बताओ। दो तरीके, एक ये है कि हम जुल्म का मुकाबला नहीं कर सकते, कमजोर हैं, हिजरत करें। बताओ पाकिस्तान जाएंगे, वो तो अपनों को भी संभाल नहीं रहे तो हमको क्या संभालेंगे? बताओ अफगानिस्तान जाएंगे, नहीं। बताओ रूस हमको जगह देगा? चाइना हमको जगह देगा? हिंदुस्तान ने हमको फौजी तसल्लुत में रखा है तो वो हमें इज्जत और आबरू का मकाम दे सकता है? 64 साल का तजुर्बा आपके सामने। तो हिजरत हम नहीं कर सकते। हिजरत तय है ना? ये सब बताओ, सोच कर, आपको कोई जबर नहीं है। हिजरत हम नहीं कर सकते, एक ही रास्ता है कि जुल्म के खिलाफ हम खड़े हैं। जरूर नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। हम क्या चाहते हैं? आजादी। कौन करेगा तर्जुमानी? सईद अली शाह गिलानी। एक ही लीडर, एक ही वाणी। सईद अली शाह गिलानी। भारत पे बारी गिलानी, भारत पे बारी गिलानी। बैठो बैठो बैठो, बात सुनो फिर नारे दे दो।